باب اول، محل کا غم۔ ایک بہت بڑی اور خوشحال سلطنت تھی جس کے حکمران بادشاہ جیک تھے۔ وہ اپنی رعایا میں بہت مقبول تھے، لیکن ان کے دل میں ایک گہرا زخم تھا۔ 15 سال پہلے ایک خوفناک طوفانی رات میں ان کی اکلوتی بیٹی شہزادی لونا پالنے سے غائب ہو گئی تھی۔ محل کے تمام پہرے دار ناکام رہے اور جادوگرنی کے سحر نے ہر نشان مٹا دیا تھا۔ باب دوم، ایتھن کا عزم۔ بادشاہ کا بیٹا شہزادہ ایتھن اب ایک بہادر نوجوان بن چکا تھا۔ اس نے بچپن سے اپنی ماں اور باپ کو لونا کی یاد میں روتے دیکھا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں اپنی بہن کو ایک کالے پہاڑ کے پیچھے قید دیکھا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے تلوار اٹھائی اور بادشاہ جیک سے وعدہ کیا، ابا جان، جب تک میں لونا کو واپس نہیں لاؤں گا اس محل میں قدم نہیں رکھوں گا۔ باب سوم، سفر کی صعوبتیں۔ ایتھن کا سفر مہینوں پر محیط تھا۔ اس نے تپتے ہوئے صحرا پار کیے اور برفیلے دریا عبور کیے۔ راستے میں اس کا سامنا کئی بلاؤں سے ہوا، لیکن اس کی ہمت لرزہ براندام نہ ہوئی۔ آخر کار وہ اوسائیوں کے جنگل میں پہنچا جہاں پرندے بھی پر مارنے سے ڈرتے تھے۔ وہاں اسے ایک پرانی شکستہ حال عمارت نظر آئی جو جادوئی دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ باب چہارم، جادو کا خاتمہ۔ عمارت کے اندر ایک بوڑھی جادوگرنی لونا کی جادوئی طاقتوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ لونا وہاں ایک قیدی کی زندگی گزار رہی تھی، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ ایک شہزادی ہے۔ جیسے ہی ایتھن وہاں پہنچا جادوگرنی نے اس پر وار کیا، لیکن ایتھن کی ڈھال اور اس کی سچی محبت نے جادو کو مات دے دی۔ ایک زبردست مقابلے کے بعد ایتھن نے جادوگرنی کے جادوئی عصا کو توڑ دیا، جس سے تمام طلسم ٹوٹ گیا اور لونا ہوش میں آ گئی۔ باب پنجم، واپسی اور جشن۔ جب ایتھن لونا کا ہاتھ تھامے محل پہنچا تو پورے شہر میں ڈھول بجائے گئے۔ بادشاہ جیک نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ محل کو چراغوں سے سجا دیا گیا اور غریبوں میں کھانا بانٹا گیا۔ شہزادی لونا کی واپسی نے سلطنت میں دوبارہ رونقیں بحال کر دیں اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ شہزادی لونا کی واپسی کو 1 سال بیت چکا تھا اور سلطنت میں ہر طرف امن و خوشحالی تھی۔ لیکن ایک رات بادشاہ جیک کے دربار میں ایک بوڑھا ملا زخمی حالت میں پہنچا۔ اس نے بتایا کہ سمندر کے پار خاموش جزیرے پر ایک نئی آفت جاگ اٹھی ہے جو بادشاہت کے امن کو تباہ کرنے والی ہے۔ نیا مشن۔ لونا جو اب ایک بہادر شہزادی بن چکی تھی نے اپنے بھائی ایتھن سے کہا، ہم صرف محل میں بیٹھ کر خطرے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ہمیں خود اس جزیرے پر جا کر حقیقت کا پتہ لگانا ہوگا۔ ایتھن پہلے تو ہچکچایا، لیکن اپنی بہن کی ہمت دیکھ کر وہ راضی ہو گیا۔ دونوں نے ایک خاص بحری جہاز تیار کیا اور اپنی بہترین فوج کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ سمندری طوفان اور جادوئی لہریں۔ سفر کے دوران سمندر میں اچانک ایک ایسا طوفان آیا جس کی لہریں آگ کی طرح دہک رہی تھیں۔ یہ کوئی معمولی طوفان نہیں بلکہ اسی جادوگرنی کی روح کا انتقام تھا جسے ایتھن نے شکست دی تھی۔ لونا نے اپنے ہاتھ پر موجود صدی بہار نشان کو چھوا، جس سے ایک نیلی روشنی نکلی اور جہاز کے گرد حفاظتی ڈھال بن گئی۔ ایتھن نے مہارت سے جہاز کو لہروں کے رحم و کرم سے نکالا۔ خاموش جزیرے کا راز۔ جب وہ جزیرے پر پہنچے تو وہاں ہر چیز پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ پرندے، درخت اور یہاں تک کہ وہاں کے لوگ بھی بت بن چکے تھے۔ جزیرے کے مرکز میں ایک بہت بڑا کالا ہیرا چمک رہا تھا جو سب کی زندگی جذب کر رہا تھا۔ لونا کو احساس ہوا کہ اسے تباہ کرنے کے لیے بھائی اور بہن کی مشترکہ طاقت کی ضرورت ہے۔ فتح اور واپسی۔ ایتھن نے اپنی تلوار سے ہیرے پر وار کیا جبکہ لونا نے اپنی جادوئی روشنی اس پر مرکوز کی۔
ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کالا ہیرا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا جزیرہ دوبارہ زندگی سے بھر گیا اور پتھر بنے لوگ دوبارہ انسان بن گئے۔ جب لونا اور ایتھن واپس آئے تو بادشاہ جیک نے فخر سے ان کا استقبال کیا۔ اب دنیا جانتی تھی کہ یہ صرف ایک شہزادہ اور شہزادی نہیں بلکہ اپنی سلطنت کے محافظ بھی ہیں۔ بادشاہ جیک کی سلطنت اب نہ صرف زمین بلکہ سمندروں میں بھی محفوظ تھی۔ لیکن ایک نئی مصیبت آسمان سے نازل ہوئی۔ اچانک سورج کی روشنی مدھم پڑنے لگی اور دن کے وقت بھی ستارے نظر آنے لگے۔ نجومیوں نے بتایا کہ بادلوں کے اوپر چھپے آسمانی محلوں میں قید سیاہ بادلوں کا جادوگر بیدار ہو چکا ہے جو دنیا کو ابدی اندھیرے میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ بادلوں کا سفر۔ شہزادہ ایتھن اور شہزادی لونا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جادوگر کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے سلطنت کے قدیم لائبریری سے ایک نقشہ ڈھونڈا جس میں اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر تھا۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد انہیں وہ گھوڑے مل گئے جو بادلوں کے اوپر اڑ سکتے تھے۔ دونوں بہن بھائی ان پر سوار ہو کر آسمان کی بلندیوں کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمانی رکاوٹیں۔ راستے میں انہیں بجلی کے طوفانوں اور برفانی ہواؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مقام پر ایتھن کا گھوڑا لڑکھڑایا لیکن لونا نے اپنی جادوئی طاقت سے ہوا کو تھام لیا اور اپنے بھائی کی جان بچائی۔ جب وہ بادلوں کے اوپر پہنچے تو وہاں ایک تیرتا ہوا کالا محل تھا جو مکمل طور پر ٹھوس بادلوں سے بنا ہوا تھا۔ جادوگر سے مقابلہ۔ محل کے اندر جادوگر نے ان پر تاریکی کے گولوں سے حملہ کیا۔ ایتھن نے اپنی چمکتی ہوئی ڈھال سے ان واروں کو روکا جبکہ لونا نے اپنے دل کی سچائی اور محبت کی روشنی کو یکجا کر کے ایک بڑا نورانی گولا بنایا۔ جادوگر اندھیرے کا نمائندہ تھا اور وہ اس روشنی کی تاب نہ لا سکا۔ جیسے ہی لونا کی روشنی جادوگر سے ٹکرائی وہ دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا اور آسمان دوبارہ نیلا ہو گیا۔ ابدی امن۔ جب وہ زمین پر واپس اترے تو سورج اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ بادشاہ جیک نے اپنے بچوں کی بہادری دیکھ کر اعلان کیا کہ اب سے لونا اور ایتھن مل کر اس سلطنت کے اگلے وارث ہوں گے۔ پوری رعایا نے نعرے لگائے اور یہ ثابت ہو گیا کہ جب بہن اور بھائی متحد ہوں تو کائنات کی کوئی بھی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔